تو آئیے میں چند باتیں اب شیطان کے تعلق سے، اس کی علانیہ دشمنی ہم سے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے، یہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس درس میں، آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم گھوم کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا تھا، وہ مٹی ایکو کرتی آواز کرتی۔ شیطان سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی ہے اور کمزور ہے، میں اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہوں۔ ابھی اس نے دشمنی لی نہیں تھی، اعلان نہیں کیا تھا، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا سجدے وغیرہ کا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا بننے والی مخلوق کمزور ہے نہایت، وہ کھوکھلے پن سے، سمجھ رہے بات۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا، اور آدم علیہ السلام کی روح جو ہے سر سے شروع ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ جب چہرہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے چیخا، چیخنے کے بعد اللہ نے کہا آدم جب تم چیخو گے تو تمہاری اس معاملے میں چیخنے کے بعد دعا ہوں گی الحمدللہ تم کہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی تمہاری اولاد کی بھی ایک دوسرے کو چیخ کے بعد جو ہے دعا ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی، پیر ابھی بھی جو ہے مٹی کے تھے، اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جگہ سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی۔ انسان میں جلد بازی تھی، شیطان نے وہ بھی سمجھ گیا جلد باز بھی ہے، ایک تو کھوکھلا ہے، کمزور ہے، جلد باز بھی ہے، ہر چیز جلدی چاہتا ہے، سمجھ رہا۔ اور تب اس نے پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو کہا میں اس سے خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا، لہٰذا میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے۔ جبکہ اس کی یہ دلیل بیوقوفانہ دلیل تھی، عقلی بھی نہیں تھی۔ ایک تو حکم تھا اللہ کا، اس کو ماننا واجب تھا، اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آنکھ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے، اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، تو میں افضل ہوں اس لیے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں۔ جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدہ مند ہے، اس میں بیج گر جائیں گا، دانا گریں گا، دانا اگ جائیں گا، پانی لگنے سے جھاڑ آ جائیں گا، فائدہ ہوگا۔ لیکن آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ آگ صرف تب فائدہ دیتی جب ویل آرکسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو، کنٹرول سے باہر نکلی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا۔ آپ کے انجنز میں آگ جلتی ہے، کنٹرول میں ہو، باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے آپ کی۔ کنٹرول میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے، لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی، پڑے رہیں گی سوکھیں گی تو تیمم کر سکتے آپ اس سے، گیلی ہو جائیں کیچڑ بنیں گی تو چیزیں بن سکتی برتن وغیرہ، یا بیج گر جائے تو اگ سکتا ہے۔ تو اس کی عقلی دلیل بھی درست نہیں تھی۔ ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو، اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد دلیل جو دی وہ بھی بیوقوفانہ تھی، اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا، یہاں سے دشمنی کا۔ اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا، ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا، تمام خیر سے محروم کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، چھوٹ مانگی، ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگی یاد رکھی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بات کو جو اس نے ڈھیل مانگی، سورہ ہجر سورہ نمبر 15، تو اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا، اور شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اے اللہ تو نے مجھے ملول قرار دے دیا، تمام خیر سے محروم کر دیا، مجھے جنت سے نکال دیا، تو مجھے موقع دیا جائے، کب تک؟ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ رب العزت نے کہا قال فإنک من المنذرین، جا تجھے موقع دیا گیا، ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ مطلب انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک شیطان یہ زندہ رہنے والا ہے، یہ زندہ رہنے والا ہے، چونکہ وہ بہکائیں گا لوگوں کو۔ اس کو ڈھیل دی گئی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے ڈھیل دے دی گئی اور کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ دعا صرف اللہ قبول کرتا ہے، شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سیدھے بھی قبول کرتا ہے، اسی لیے سیدھے گیا اور کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ نے کہا تجھے موقع دیا گیا، دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک ڈھیل دی گئی۔
اور شیطان کو موقع دیا گیا قیامت تک۔ اس لیے شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، ایک نسل کو اگر نہیں بگاڑ سکا نا تو آنے والی 10 نسلوں کا پلان کر کے آتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے تقویٰ پرہیزگاری تو اس نسل کو نہیں خراب کرتا ہے، پھر ایک چھوٹی برائی دے کر جاتا ہے اگلی نسل کو اس سے بڑی اور اس سے بڑی۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو حالات ہوئے کہ آپ کی قوم مشرک ہو گئی تھی، کفر کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ وہ توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک، 10 جنریشن تک توحید پر تھے سارے لوگ۔ اس کے بعد شیطان نے دیکھا یہ لوگ نہیں بھٹکنے والے، تو آ کر اس نے ایک نمونہ دیا کہ کچھ نیک لوگ تھے، تو آ کر لوگوں سے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہیں تمہارے، اچھے لوگ ہیں۔ جب وہ نسل میں سے وہ لوگ چلے گئے، انتقال کر گئے، تو آ کر کہا کیوں نہ تم ان کے مجسمے وغیرہ کچھ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ تھے اور تم بھی نیکی کرو۔ لوگوں نے مجسمے بنا دیے۔ اگلی نسل آئی تو آ کر کہا ان مجسموں کو کیوں نہ سڑکوں پہ لگا دو، یہ نیک لوگ تھے تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں تقویٰ پرہیزگاری نیکی یاد آئے۔ لوگوں نے سڑکوں پہ نصب کر دیا تاکہ چلتے پھرتے ان نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ نیکی کرے۔ اس کے بعد ایک نسل اور آئی تو اس نے آ کر کہا، جو نسل چلے گی پہلی، کسی کو نہیں پتا مجسمے کیوں تھے، تو آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے، اور پھر شرک اور کفر عام ہو گیا لوگوں میں۔ تو اگر ایک کو نہیں بہکا سکا، لینڈ آتا ہے وہ نسلوں کو بہکاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ بہت بڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وہ رہنے والا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العزت سے شیطان کی چال بازیوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے شیطان جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی دشمنی کے تعلق سے وضاحت کر دی، یاد رکھیے۔ اب یہ دشمنی شیطان کی انسان سے علانیہ ہے، یاد رکھیے علانیہ ہے، اور شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شیطان جو ہے اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ مطلب ہمیں شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خبر دی، اور خبر دے کر یہ کہا کہ تم جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ یہ تمہارا علانیہ اوپن انیمی ہے، عدو مبین ہے، یہ اوپن انیمی ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کلیئر تمہارا انیمی ہے، اور تم اپنی نفوس کو، اپنی نفسوں کو اس سے بچاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن جانو کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اس کے ٹولے اور گروہ کو بھڑکتی آنکھ کا ایندھن بنا دے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو بھڑکتی آنکھ کا ایندھن بنانا۔ تو شیطان کو ہمیں کھلا دشمن تصور کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کو کھلا دشمن تصور کرنا ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا کہ اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں براہ راست، ایک تو کہا کلیئر انیمی ہے، سیکنڈ براہ راست ڈرایا، ڈرو اس سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی خطوات، اس کے قدم سے قدم نہ ملاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن کے سورہ بقرہ میں یوں دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی خطوات قدم بقدم نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا اوپن انیمی ہے، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ نے خود ڈرایا، ایک تو پہلے وضاحت کر دی کہ اس کو اپنا دشمن تصور کرو، دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈرایا کہ یہ کھلا دشمن ہے اور خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے طریقوں پہ نہ چلو، اس کے بہکاؤ میں نہ آؤ، اس کے وساوس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے سمانے نہ دو، یا اس کے عادی نہ بن جاؤ، یا اس پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ، اس کا حکم دیا۔ تیسری چیز یاد رکھنا ہے شیطان کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر بھی بتا دی۔ ایک تو ڈکلیئر کیا انیمی ہے، سیکنڈ فیز میں جو اللہ رب العزت نے خود ڈرایا اس سے، اور تھرڈ اللہ رب العزت نے خود حل بھی دے دیا۔ چونکہ ایک کتا چاہے کتنا ہی خطرناک ہو اپنے مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ایک کتا کتنا بھی خطرناک ہو مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اس سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کر دی کہ دیکھو اس کے قدم بقدم نہ چلنا، اس کے خلاف یہ کام کرنا، وہ تدبیریں کیا انشاءاللہ میں آخر میں ضرور رکھوں کیسے اس سے بچا جائے انشاءاللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان سے متعلق بعض حقائق کو پہلے ہم سمجھ لیں، ریالٹیز کو ہم سمجھ لیں تاکہ اس کی دشمنی کو ہم سمجھ سکے اور پھر اس کے خلاف کام کریں۔ جو کام شیطان کو پسند ہے وہ کام رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ گناہ اور معصیت ہے، اور جو کام رحمان اللہ کو پسند ہے وہ کام شیطان کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف کام کرانا چاہتا ہے۔ اس بات کو بس اتنا موٹا اصول تو سمجھ لیں۔
جو شیطان کو پسند ہے وہ رحمان کو پسند نہیں ہے، اور جو رحمان چاہتا ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ تو گویا اگر شیطان کی مخالفت کرتے تو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں، یا پھر جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ خود بخود شیطان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اصول کو، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اس سے متعلق بعض حقائق میں پہلی حقیقت کو ہم جان لیں، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں، کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا۔ اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز کی حقیقتوں میں وہی ہے، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھار شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے۔ جیسا مشرکین مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے۔ وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شیطان ہے وادی کا، یہ بتا رہا ہے چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حج کو آیا کر، تو وہاں فزیکل بھی آیا۔ ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے اندر۔ تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تیسرا، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جن اور انس میں سے اس کے کئی چیلے چپاٹے ہیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، تو ایک تو اینیمی ہے اوپن، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کی کئی بڑی بڑی ٹولیاں ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا اور کہا کہ جو شیطان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ انبیاء کے پیچھے ہر شیطان صفت، مطلب شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن ہوتے تھے جو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں کرتے تھے۔ دھوکہ دینے کی غرض سے جو لوگ ایمان لاتے یا انبیاء جن کو بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاءوں کا جو ہے دشمن بنا دیا کچھ۔ تو گویا شیطان اکیلا نہیں ہے، پوری اس کی فوج ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر حصہ اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے کہ شیطان نے اپنا عرش لگا دیا ہے ایک پانی کے اوپر، وہاں سانپ لوٹتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور روز اس کے چیلے جو ہے وہ جا کر مختلف کام کر کے آتے ہیں اور آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے آج فلاں کام کیا، تو وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہتا آ کر میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا تو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا۔ تیسرا آ کر کہتا ہے آج میں کئی دنوں سے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور آج طلاق کرا کر چھوڑ دیا۔ تو شیطان، ایک روایت میں آتا ہے شیطان اس کو نزدیک بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے، اور ایک میں صحیح مسلم کی روایت میں کہتا ہے بڑا واہ تو نے کچھ کیا ہے آج، تو نے کچھ کیا ہے، اور ایک میں کہ گلے لگا کر کہتا ہے تو نے کچھ کیا آج، باقی سب تو ایسے ہی تھے۔ اس لیے کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد نہیں لڑتے ہیں، دو خاندان زندگی بھر اور نسلوں در نسل لڑتے ہیں۔ جو فیملیز کا ڈسپیوٹ ہے نا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو دو لوگ لڑیں گے۔ میاں بیوی میں جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، دو خاندان اور ان کی نسل اگر بچے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ خوش ہوتا ہے تو گویا اکیلا نہیں ہے، چیلے چپاٹے ہیں، ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے اور ان سے کام لیتا ہے۔
اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے. فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان کے اندر. معلوم ہر انسان ساتھ ہوتا ہے. ایک جن ہمزاد بولتے ہیں اس کو رمضان میں قارین، وہ ہمیشہ وسوسے، اور دوسرا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تم؟ تو کہا ہاں ایک میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا. اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے، لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا، برائی کا حکم دیتا ہے. وسوس آپ دل میں دیکھیے، کئی محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی. مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانے، لیکن ایک مثال ہے. آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اور پہلے تو ایک زمانہ تھا 5 دن چلتا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 1 دن کا ہوا، اور اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے. جہاں 20 منٹ کا وقت اور جہاں آدھے گھنٹے کا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی. ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی. بیٹھو ابھی دیکھتے رہو، بیٹھو کہاں جا رہے ہو؟ اٹھ کے مین سین چلا جائے گا. مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر آخرت میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا اور یہ ہم گواہ ہے اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا. ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے. اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی، ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے، ابھی تو اول وقت میں جماعت ہوئی تھی. الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ چل بیٹھ جاتا ہوں. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے. اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے عصر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، عصر کے قریب آ گئے، ابھی تو عصر ہے، قضا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھ رہے آپ کیسے دل میں آتے ہیں. لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا ہے، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے. یہ چیز ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں اس تعلق سے. بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کیسا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا ہے. یاد رکھیے، اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا. 5ویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے وہ یہ، قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا. قیامت کے روز شیطان اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے، کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا کہا، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرمانبرداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں وہ دھوکہ دینے والا دغاباز ہے، ساتھ نہیں دیں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان وہاں ہوگا اور وہ کہیں گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا، اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا. ٹھیک، تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا. پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا. اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑ کے کام کرواتا ہے؟ جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے ارے مت جاؤ نہیں، چھوڑو، کہتا نہیں میں جاتا، فزیکل نہیں، بس اسے ڈال رہے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو ابھی بہت وقت. فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا ہے، تو شیطان آ کے تھپکی دے کے بولتا بہت وقت باقی، رات لمبی ہے، رات لمبی، اور 10 منٹ سو کے اٹھو. پھر 10 منٹ ہو جاتے، آدمی اٹھتا، رہے قامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو. پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، قضا کر لینا، اٹھ کے کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ
میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو۔ آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ آج جو تم میری عبادت کر کے آئے اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھوں اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کے آئے تھے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے سسرالی رشتہ داروں کو بتاتی میں مزہ، شیطان آ جاتا ہے، تیل اٹھا کے ڈال لو، جب آگ لگیں گی تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ ہاں بہت اچھی مشورہ دے رہے تم، بہت رائٹ۔ غصہ آ گیا، جوش آ گیا، آدمی عورت آگے بڑھ کے تیل ڈال لیا، اب میں جلا لوں گی۔ اب سب بول رہے نہیں بیٹے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ شیطان بولتا ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گاڑی کھینچ دو، پھر تھوڑا بہت برن آ جائے گا لیکن زندگی بھر زندگی اچھی ہو جائیں گی تمہاری۔ اور بس اس نے کھینچ دیا، جب جلنا شروع ہوا اور موت سے قریب جب انسان مطلب اب اس کو بچنے کا چانس نہیں ہے تو شیطان آ کر بولتا میرا کام تو بہکانا تھا، جو ڈیسیجن تھا تمہارا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ کرتا ایک آدمی غصے میں، غصہ آ گیا، شیطان اور بہکاتا ارے غصے سے کیا ہوں گا، اٹھا دے ہاتھ اس کے اوپر، اٹھا، اس کے بغیر نہیں سمجھنے والا ہو۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ارے ہاتھ سے کیا ہو رہا، اس کو ابھی بھی گھور رہا ہو، نکال کوئی چیز، اٹھا ایسے کوئی لکڑی وغیرہ یہ فلاں چیز دے اس کو، مار، ارے آنکھ پہ کیوں مارتا، سر پہ مارا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ مار دیا، سامنے والا مر گیا، زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ شیطان بولتا ہے اب آرام سے جا کے اندر کھاتے رہو فری کی روٹیاں، میں تو چلا، میرا کام۔ اور انسان ندامت کی، اللہ کیا ہو گیا، میں نہیں کرنا چاہتا۔ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھیں، اس کی حقیقتوں میں سے وہی ہے شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرمانبرداری ہے اور شیطان کی فرمانبرداری رحمان کی نافرمانی۔ یہ حقیقت یاد رکھیں، جو شیطان چاہتا ہے ہم کریں گے تو رحمان ناراض ہو جائیں گا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو شیطان کی خود بخود خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقتوں کو ہم یاد رکھیں۔ اب شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ میں شیطان کے مقاصد کئی ہیں، اس میں صرف ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں نا آخری مقصد، جو سب سے ٹاپ موسٹ اس کا مقصد ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ سمجھ گئے تو ہم سب سمجھ گئے شیطان کے بارے میں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں بیان کر فرمایا وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو جن پر وہ وحی بھی کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، ان کو بولتا بھی ہے، ان کو کیا کرے؟ لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے، دہکتی ہوئی آنکھ، شعلے مارتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانا، بس ایک مقصد سمجھ گئے تو باقی چیز اب اس سارے مقصد ذیلی ہے اس کے، پھر باقی جو بھی کراتا ہے نا اس کے لیے کراتا ہے، جو بھی کراتا ہے اس کے لیے کراتا ہے۔ جیسا وہ قوم میں آ کے پہلے پتلے بنایا، مقصد جہنم تھا لیکن پہلی قوم کو نہیں بہکا سکا، وہ جانتا تھا اس میں متقی پرہیزگار۔ دوسری قوم کو آ کے بولا رے مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لے گیا ان کو۔ تو ریئل اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیں۔ تو وہ چند حقائق تھے 5 سے 6 میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے۔ ایک ہی مقصد میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، مقصد ہے۔ اب اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سیف گارڈ، اپنے آپ کو پروٹیکشن کیسا کرے، بچائے کیسے؟ بس چند پوائنٹ سے اور بات کو میں ختم کروں گا۔ پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیجیے۔ ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے جاؤ اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکتا ہو، تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، کہا پھر آ جائیں گے، کہا استاد پھر ہکا لیں گے، تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے؟ اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ مثال شیطان کی ہے، شیطان کا خالق اللہ ہی ہے، چاہے شیطان کتنا بھی شرپسند ہو لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، وہ بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا، لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کچھ دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے، ہم اس سے لڑیں۔ کو ملک ہے اس میں کچھ دوسرے طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کے حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ڈاکہ زنی کرتے ہیں،
مال دولت لوٹ لے رہے ہیں. حکومت بول رہی یہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اچھے اچھے ہتھیار. اب اگلی بار وہ آئے نا تو آپ بھی کیا کرنا، ان کو اپنے ڈیفنس میں اٹیک کر دینا، ان پر اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ حملہ کر دینا. اب ویپن آ گئے ہاتھ میں. اب ایک تو آدمی وہ جس میں ہاتھ میں ویپن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ وہ آدمی کی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا. اور دوسرا ایک اٹھا لیتا لیکن چلانا ہی نہیں آتا، ارے تو غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، ویپن کی، ہتھیار کی ہے. غلطی آدمی کی ہے. تو کتاب و سنت اثر رکھتی ہے. اب ہم کو اگر اس پہ اعتقاد اور عقیدہ نہ ہو، ہم کچھ اس چیز کو نہ سمجھے، صحیح طریقے سے نہ کرے، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں آپ سمجھ لے پہلے، ورنہ ہوتا ہے بہت سی بار آپ بولے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کے بغیر جمع ہی نہیں معاملہ، وہاں جھکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، یہ لٹکائے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کا وہ عقیدہ نہیں جو ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے شیطان کی شر سے اللہ ہمیں پناہ مانگنا. ہمیشہ شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا ہمیشہ، یہ ضروری یاد رکھیے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، جو کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، یقیناً وہ سب سننے والا اور زیادہ جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو رہا ہے جب شیطان آپ کو بہکائے تو آپ اللہ میں پناہ مانگ لیا کیجیے. تو ہمیں شیطان جب بھی بہکائے تو کیا کرنا؟ اللہ میں پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے، گندی گندی باتیں ذہن میں آ رہی ہے، یا نماز میں وسوسے ڈال رہا ہے، یا کوئی اور جگہ کر رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ڈر لگ رہا ہے وہ کسی چیز سے کہ یہاں شیطان کو جن وغیرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ میں پناہ مانگی، رحمان کے اندر چلے جائیے اس کی پناہ میں، تو شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے اندر کی. سمجھا اس بات کو؟ تو یہ پہلی چیز. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ. غافل مت ہوئیے کبھی بھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے کہ شیطان سوار ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہدایت بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا، کیوں؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجیے. اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان بھی کھانے میں شامل. گھر کے دروازے کھولتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے. کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی کھانا کھا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ؟ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھے؟ کہا نہیں پڑھا. تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو تو کہا اس لیے مسکرایا میں. ساتھ ہوتا ہے یاد رکھیے. کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں، بے برکت کھانا. دروازہ کھولے بسم اللہ نہیں، گھر بے برکت. کوئی چیز کھول رہے ہیں بسم اللہ نہیں، بے برکت وہ چیز. یاد ہر چیز میں بسم اللہ. عام زبان میں کہو تو بسم اللہ ایک ماسٹر کی ہے ہر چیز سے. کچھ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کافی. اب ایک دن میں نے ایسے ہی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا. تو ایک صاحب بول رہا اب کیا دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا؟ کیا بولے دوا میں برکت آ جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دوا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے؟ تو بولے شفا کے لیے. تو شفا میں برکت ہوں گی. عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے، کچھ بھی کچھ مسائل لاتے ہیں. بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا، بولے باقی سب جگہ پڑھنا. کیوں؟ تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی. تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا، تو دوا میں برکت ہوں گی بیماری میں ہوں گی؟ دوا میں ہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھیے کرنا چاہیے. اور ذکر چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلے، بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے نکلے، تمام جگہوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ذکر میں مشغول رہنا ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر سے دور کر لیتا ہے شیطان اس پہ زبردست انداز سے حاوی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے بہت ساری باتیں. صرف ایک روایت رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹیں لگا دیتا ہے. اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے رات لمبی ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے سو جاؤ. جب گاٹیں مارتا ہے رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان پھر اگر وہ بیدار ہو، اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک، تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے. رات میں مار دیتا ہو تاکہ انسان سو بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو. جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو 1 گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تمام گرہیں کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا، اچھے مزاج سے رہیں گا. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزرے گا.
جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا، بد مزاج سستی میں دن گزرتا ان کا، چڑ 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 چڑ، ہر چیز میں چڑ چڑ اور سستی، ارے سستی آ رہی بس. ابھی فجر 10 بجے تک سو کے اٹھا، پھر بولتا سستی آ رہی، ظہر کے بعد پھر جا کے سو جاتا میں. پھر ظہر کے بعد اثر میں آیا، مطلب اثر مغرب تک پہنچا، پھر مغرب کا بولتا ہے بہت سستی آ رہی میرے کو. حالات یہ رہتی، تو سستی آ جاتی ہے ورنہ دن بھر. یاد رکھیے. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں رہتا. یاد رکھیے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت. سورۃ البقرہ کی تلاوت، شیطان ہمارے گھروں میں انشاءاللہ نہیں آئے گا. پانچویں چیز، با جماعت نماز کی پابندی. با جماعت، ذکر میں تو ساری چیزیں داخل ہو گئی، قرآن پڑھنا، دیگر چیزیں. سورہ بقرہ خاص تھا شیطان کے اعتبار سے، اور یہاں با جماعت نماز کی پابندی. ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز نہیں ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا نماز کو با جماعت پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اچکتا ہے، شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو با جماعت نماز اگر نہیں ہوتی، 3 لوگ جو بستی میں ہوں تو شیطان اچک لیتا، پھر ان کو دور کر دیتا ایمان سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جماعی جب آتی ہے، اس کو روکنا، جماعی کو نہیں لینا چاہیے، جماعی کو روکنا چاہیے. آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو اس کو حسب استطاعت روکے، لینا نہیں چاہیے، استطاعت روکیے، کیونکہ کوئی شخص جب جماعی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. جماعی یوننگ. آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی چھینکے تو کیا کہے؟ الحمدللہ. اس کا جواب بھی دیا جائے، اور جس نے پہلے جواب ذکر کیا تھا الحمدللہ، وہ پھر اس کو جواب دے، ہے نا. اور چھینک لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کا پورا باڈی فنکشن اتنے نینو سیکنڈ، اس سے بھی چھوٹا تعداد میں رک جاتا ہے. ہر چیز ورکنگ رک جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی اب بند ہو جاتی ہیں، کہ تو اتنی دیر کے لیے پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ چھینک آتے، اور بڑی فائدے مند ہے، بڑی فائدے مند. اب بہت رفتار سے آتی، بہت رفتار سے، اتنی تیز آتی ہے کہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا نکلتی ہے اندر سے. تو اس کو روکنا خود ناک کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جمائی کو نہیں لینا چاہیے. یوننگ، جمائی بری ہے. سنیزنگ، الحمدللہ کہ جمائی بری ہے. ہمارے پاس کیا ہے، مجلس میں کوئی چھینک لے تو یار ایٹیکیٹس نہیں ہے، تم کو مینرز نہیں ہے، مجلسوں میں چھینک رہے. اچھا، اور جمائی لینے کا بالکل دھڑلے سے لو، ایک دم منہ کھول کے. کیوں؟ جمائی لیں گے تو باس بولیں گے ارے بہت تھک گئے کیا، چل جاؤ. لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بہت تھک گیا، جمائی لینا ہے. تو چھینکنا ایٹیکیٹس کے خلاف، جمائی لینا ایٹیکیٹس. اس لیے کہ معلوم کیسا ہوں گا ہم تھک گئے. چھینکنا اگر آتی ہے تو لیجئے، جمائی کو روکیے. حدیث میں آتا ہے روکیے، جتنا ہو سکتا ہے روکنا چاہیے. کیوں؟ شیطان جمائی کے ذریعے ابن آدم پہ سستی طاری کرتا ہے، اور جب جمائی لیتے تو ہنستا ہے کھڑ کے. کس نے جمائی لے لیا مطلب سستی آ گئی، سستی آئیں گی تو سارے کام خراب کر دیں گے. سمجھے آپ بات کو؟ روکنا چاہیے. بچپن سے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، خاص طور سے جہاں وہ جو ہے بہکاتا ہے. اسی طرح گھروں میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا. اسی طرح جو ہے کتا جب بھونکتا ہے یا رات میں جو ہے گدھا جب چلاتا ہے تب اللہ میں پناہ مانگنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، شیطان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو تو خاص چونکہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تب خاص طور سے پڑھنا. ٹھیک ہے. دعائیں کرنا، دعا پڑھ کر اندر جانا. اسی طرح غصے کے وقت خاص طور سے پڑھنا چونکہ شیطان اس میں بہکاتا ہے. اسی طرح ہم بستری کے وقت خاص طور سے پڑھنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے اللہ میں پناہ نہیں مانگتا شیطان سے تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا وہ داخل ہوتا ہے بچے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو تب ہے. اسی طرح جو ہے کسی نئی وادی، نئی بستی، نئی زمین پہ جاتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا. اسی طرح جو گدھا پکارے سیل جامع میں اللہ میں پناہ مانگنا. اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. تو یہ مقامات ہیں، تو ہم دعا کر کے اپنی نفس کو شیطان سے جو ہے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ہمارا اپنے دشمن کو پہچانیے، اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیے اس تعلق سے رکھی. پہلے ہم نے شیطان کی حقیقتیں دیکھی، سیکنڈ اس کا مقصد دیکھا جہنم میں لے جانا، تیسرا ہم نے دیکھا اس کی چالیں کیا ہوتی، اور چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے. یہ چند باتیں تھیں جو شیطان سے، اپنے دشمن سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں. اور یہی نہیں، کہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے طریقے سے بچ سکتے ہیں، ایسے سے بچ سکتے ہیں.
کہیں اور اس کی چالیں جو ہے میں نے اس وقت میں جو مناسب تھا، جو مختصر انداز سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، مطالعہ کرنے سے انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے دشمن کو ہمیں پہچاننا ہے، اپنی دنیا بھی سنوارنا ہے انشاءاللہ، اور آخرت بھی ہمیں جو ہے سنوارنا ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی اس پہ عمل کرے، خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر ہم جو ہے رحمان کی مخالفت کریں، گناہ اور معصیتی کام کرے، خود بخود شیطان کی اطاعت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم اللہ جو کہتا ہے فرماتا کریں، تو خود شیطان کی انشاءاللہ عزیز مخالفت ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے ہر مکر و فریب اور چال سے محفوظ رکھے، ہم تمام کو جو ہے شیطان کی زندگی میں اور موت کے وقت چالوں سے جو ہے محفوظ رکھے، ہم تمام کو جو ہے اپنی پناہ، حفظ اور امان میں ہمیشہ رکھے، اور ہمیں امت مسلمہ کو اس کی چالوں کو سمجھ کر اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔